الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عبادت کی اقسام میں سے دعا جو ہے، اس کو خاص طور پر اللہ رب العزت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ المؤمن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کو، ندا کرنے کو، پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے، اور صرف اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کے آداب اور اس کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یعنی عبادت میں، دعا کرنے میں خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جائے اور کسی قسم کے ریاکاری، شہرت، دکھلاوا اس میں نہ پایا جائے۔ اور دوسرا، دعا کی ابتدا حمد و ثنا سے کرے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور یہی عمل دعا کے اختتام پر بھی کرے۔ دعا پورے اعتماد سے کرے اور اس کی قبولیت کا یقین رکھے۔ دعا میں گڑ گڑائے اور اس کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرے۔ دعا کے دوران میں اپنے دل کو حاضر رکھے، تنگی اور فراخی ہر حال میں دعا کرے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، جیسا کہ ہم نماز کے اندر ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرے۔ اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور نفس پر بد دعا نہ کرے۔ دعا میں اپنی آواز پست رکھے، نہ بالکل مخفی رکھے اور نہ بہت بلند کرے۔ دعا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور ان کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ دعا میں تکلف نہ کرے اور نہ ہی شاعری وغیرہ کرے۔ دعا میں خشوع اور خضوع اختیار کرے، طلب کرنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کا خوف ملحوظ خاطر رکھے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے غصب کردہ حقوق واپس کرے۔ دعا 3 بار دہرائے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ دعا میں ہاتھ اٹھائے، اگر میسر ہو تو دعا سے قبل وضو کرے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھے۔ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے دعا کرے۔ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کے واسطے سے پکارے، یا اپنے نیک اعمال جو اس نے کیے ہیں پیش کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا پھر زندہ نیک لوگوں سے دعا کروائے۔ آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال سے ہو، گناہ اور قطع تعلقی کی دعا نہ کرے، بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، تمام گناہوں سے دور رہے۔ یہ کچھ آداب ہیں دعا مانگنے کے اور دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔